الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. سورہ کہف کی آخری آیت ہے، آیت نمبر 110. اس آیت کا تعلق ہمارے اور آپ کے اعمال سے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جس کو امید ہو اپنے رب سے ملاقات کرنے کی، اور یہ ہر کسی کو امید ہے بلکہ یقین ہے، ہمیں اور آپ کو اللہ سے ملاقات کرنی ہے. جس کو امید ہو اپنے رب سے ملاقات کرنے کی فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، تو اسے نیک کام کرنا چاہیے. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو بھی ساجی اور شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے. یہ اس آیت کا ترجمہ ہے. اس آیت پہ غور کریں تو اللہ رب العالمین نے نہ ہمیں ڈانٹا ہے، نہ ہمیں ڈرایا ہے، اور نہ کسی چیز کی اللہ نے لالچ دی ہے. ایک حقیقت کو بیان کیا ہے، اے میرے بندو تمہیں امید ہو یا نہ ہو، ایک دن تمہیں میرے پاس آ کے کھڑا ہونا ہے، حساب دینا ہے، تو اس حساب کے دن کے لیے خود کو تیار کرو. تیاری کے لیے تمہیں نیک اعمال کرنے ہوں گے، اور اپنے نیک اعمال میں تمہیں شرک کی آمیزش اور ملاوٹ نہیں کرنی ہوگی. آج کا درس جو ہے وہ شرک اصغر سے متعلق ہے. اصغر کا مطلب ہوتا ہے چھوٹا، شرک اصغر چھوٹا شرک. گناہ کے بھی درجات ہوتے ہیں، ایک ہی درجے کے سارے گناہ نہیں ہوتے ہیں. ایسے ہی شرک گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے، لیکن اس میں بھی علماء نے دو کیٹیگری کری ہے، شرک اکبر اور شرک اصغر. پچھلے مہینے کے درس میں شرک اکبر اور اس کی خطرناکی کو ہم اور آپ نے سنا تھا. اس کی کچھ مثالیں جو آج کے دور میں پائی جاتی ہیں میں نے بیان کی تھی. آج انشاءاللہ جانیں گے کہ شرک اصغر کیا ہے اور یہ کتنا خطرناک ہے، کس لیول کا یہ گناہ ہے. شرک اصغر کہتے کسے؟ سادہ الفاظ میں کہوں، جس چیز کے بارے میں یہ ثابت ہو جائے کہ یہ کام عبادت ہے، اس کام کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کرنا یہ شرک اکبر ہوتا ہے. اس کو شرک اکبر کہتے ہیں. اور ہر وہ ذریعہ اور وسیلہ جو انسان کو شرک اکبر تک لے جائے اسے شرک اصغر کہتے ہیں. بہت سارے علماء نے شرک اصغر کی یہ تعریف کی ہے اور کہتے ہیں کہ شریعت نے جس کو شرک کا نام دیا ہو لیکن وہ شرک اکبر کے لیول تک نہ پہنچتی ہو تو اسے شرک اصغر کہا جاتا. مثال اس کی دی جاتی ہے شرک اصغر چھوٹا شرک کیا ہے. کہا گیا چھوٹا شرک یہ ہے کہ کوئی شخص کوئی نیکی کا کام کرے دکھاوے کی نیت سے. کوئی شخص قسم کھائے اللہ کے علاوہ کسی اور کی. کوئی شخص کسی کی شان میں غلو بیان کرے. بارش ہو جائے تو کہے یہ بارش فلاں ستارے کی وجہ سے ہوئی ہے. کوئی شخص تعویذ پہنے اس نیت سے کہ شفا اللہ ہی دیتا ہے لیکن اس تعویذ کے ذریعے سے دے گا، یہ بھی شرک اصغر ہے. تو یہ سب شرک اصغر کی مثالیں ہیں، تفصیل سے آپ کے سامنے آئیں گی. یہ کتنا خطرناک گناہ ہے اس کے بارے میں آپ جان لیں. سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، اللہ رب العالمین کے لیے اللہ کا ساجی اور شریک کسی کو نہ بناؤ، یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے. اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما مفسر قرآن کہتے ہیں کہ شرک سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں منع فرمایا ہے. اس
سے بچنے کے لیے ہر مسلمان کو ذہین ہونا ضروری ہے، اس کا پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے، اس کا جانکار ہونا، علم والا ہونا ضروری ہے۔ کہتے ہیں وَالشِّرْكُ أَخْفَى مِن دَبِيبِ النَّمْلِ عَلَى صَفَاتٍ سَوْدَاءَ فِي ظُلْمَةِ اللَّيْلِ، شرک چیونٹی کی چال سے بھی زیادہ باریک چیز ہے، اور وہ بھی چیونٹی کی چال جو کسی سیاہ شے پر، کسی کالی چیز پر ہو، رات کی تاریکی میں چل رہی ہو، اس عالم میں چیونٹی کی چال کو کون پکڑ سکتا ہے، کون پہچان سکتا ہے، اور کون اس کا ادراک رکھ سکتا ہے؟ بہت مشکل کام ہے کہ ایک کالی شے ہو اور اس کے اوپر ایک چیونٹی ہو، چیونٹی چل رہی ہو، رات کی تاریکی ہو، اور آپ کو پتہ چل جائے بیٹھے بیٹھے کہ میرے بغل میں فلاں کالی چیز کے اوپر چیونٹی چل رہی ہے، اور آپ کو معلوم ہو جائے، آپ کو اندازہ تک نہیں ہوگا۔ انسان کے بدن پر چیونٹیاں چل کے چلی جاتی ہیں، کاٹے نہ تو ہم کو پتہ ہی نہیں چلتا، بغل میں کسی دوسری چیز پر اگر چیونٹی چل کے جا رہی ہے تو ہمیں اندازہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے عبداللہ ابن عباس نے مثال دیتے ہوئے کہا کہ شرک اس سے بھی زیادہ باریک ہے کہ کوئی چیونٹی کسی کالی چیز پر رات کی تاریکی میں گزرے اور آپ کو پتہ نہ چلے۔ ایسے ہی آپ کی زندگی میں کچھ ایسے شرک ہیں جو آ جاتے ہیں، آپ کو اندازہ تک نہیں ہوتا ہے، اور آپ کر گزرتے ہو اپنے آپ کو توحید پرست سمجھتے ہوئے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چوکنا ہونا ضروری ہے، جاننا ضروری ہے کہ وہ کون سے شرک یا اعمال ہیں جو انسان جانے انجانے میں کر جاتا ہے۔ مثال دیتے ہوئے انہوں نے دو تین باتیں کہی، کہا وَهُوَ أَن يَقُولُ لَوْلَا كَلْبَةُ هَذَا لَأَتَانَا اللُّصُوصُ، پہلے زمانے میں کتے کو لوگ پالتے تھے چوکی داری کے لیے۔ کہا اگر کوئی شخص یہ کہے اگر یہ کتا نہ ہوتا تو میرے گھر میں چور آ جاتا، یہ جملہ نارمل لگ رہا ہے لیکن یہ شرکیہ جملہ ہے۔ چور نہیں آیا، اس کا سبب انسان بتا رہا، اگر یہ کتا نہ ہوتا تو چور ہمارے گھر میں ہمارے پاس آ جاتا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں یہی وہ شرک ہے جو چونٹی کی چال سے زیادہ باریک ہے، یہ شرکیہ جملہ ہے۔ ایک اور مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں بلی گھر میں نہ ہوتی تو چور آ جاتا، یہ بھی اسی طرح سے جملہ ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ما شاء اللہ و شاء فلان، جو اللہ نے چاہا اور فلاں صاحب نے چاہا وہی ہوا۔ جملہ دیکھنے میں نارمل لگ رہا ہے لیکن ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں یہ شرک اصغر ہے۔ اللہ کی چاہت کے ساتھ اللہ کے کسی مخلوق کی چاہت کو آپ نے برابر کر دیا اور یہ شرک اصغر ہوتا ہے۔ آگے کہتے ہیں لا تجعل فیہا فلانا فإن ھذا کلہ بہ شرک، اللہ کے ساتھ کسی کو بھی ذرہ برابر شریک نہ کیجئے، کیونکہ یہ ساری کی ساری چیزیں جس میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جاتا ہے، چاہے اس کی مشیت میں، اس کے کام میں، اس کے ذات میں، اس کے صفات میں، ساری چیزیں شرک ہوتی ہیں۔ امام ابن ابی حاتم نے اپنی کتاب تفسیر کے اندر ابن عباس رضی اللہ عنہما کا یہ قول ذکر کیا ہے۔ ایک اور صحابی کا قول اگر بیان کروں تو اس سے واضح ہو جائے گا کہ شرک اصغر کتنا بڑا گناہ ہے، چھوٹا شرک کتنا بڑا گناہ ہے۔ اگر آپ کو جاننا ہو تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول پڑھیں، جسے ارواء الغلیل کے اندر علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ آپ سے ایک سوال ہے، جھوٹ بولنا ایک گناہ ہے، ساری دنیا جانتی ہے، شرک کرنا ایک گناہ ہے، ساری دنیا جانتی ہے، لیکن دونوں گناہوں کو اگر کمپریزن کیا جائے تو کون بڑا گناہ ہے؟ جواب آئے گا شرک بڑا گناہ ہے، لیکن کچھ لوگوں کے دماغ میں آئے گا نہیں، جھوٹ بڑا گناہ ہے۔ مثال دیتے ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرک اصغر کی قباحت اور اس کی شناعت، اس کی خطرناکی کو بیان کرتے ہوئے لَأَنْ أَحْلِفَ بِاللَّهِ كَاذِبًا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَحْلِفَ بِغَيْرِهِ وَأَنَا صَادِقٌ، اللہ کی قسم کھاؤں میں اور میں اپنی قسم میں جھوٹا ہوں، یعنی اللہ کی قسم کھا رہا ہوں لیکن میں قسم جھوٹی کھا رہا ہوں، یہ میرے نزدیک زیادہ بہتر و پسندیدہ ہے کہ میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھاؤں گرچہ اپنی قسم میں سچا ہوں۔ بات نہیں سمجھے؟ ایک شخص ہے کہتا ہے اللہ کی قسم میں نے تمہاری یہ چیز نہیں لی ہے، حالانکہ وہ لیا ہوا ہے، تو جھوٹ
قسم اس نے جھوٹی کھائی لیکن کھائی اللہ کی ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ ایک عمل کہ اللہ کی قسم میں نے تمہاری یہ چیز نہیں لی ہے جبکہ میں لے چکا ہوں، یعنی میں جھوٹی قسم کھا رہا ہوں لیکن کھا اللہ کی رہا ہوں، یہ عمل میرے نزدیک چھوٹا گناہ ہے بنسبت اس کے کہ کوئی بندہ کہے فلاں بابا کی قسم، کعبہ کی قسم، فلاں شے کی قسم، فلاں مخلوق کی قسم میں نے یہ چیز نہیں لی ہے۔ آدمی سچی قسم کھا رہا کہ نہیں لیا لیکن قسم اللہ کی نہیں کھا رہا، کسی اور کی کھا رہا۔ کہتے ہیں کہ غیر اللہ کی قسم کھانا یہ شرک ہے اور اللہ کی قسم کھانا یہ شرک نہیں ہے، لیکن بندہ یہاں جھوٹ بول رہا ہے وہاں شرک کر رہا ہے۔ جہاں شرک کر رہا ہے گرچہ وہ سچی قسم کھا رہا وہ زیادہ بڑا گناہ ہے، جہاں وہ بندہ شرک نہیں کر رہا گرچہ جھوٹ بول رہا ہے، یعنی کہ جھوٹ شرک کے مقابلے میں چھوٹا سا گناہ ہے، اور وہ بھی شرک اصغر کے مقابلے میں۔ اکبر کی بات ہی چھوڑیے، اکبر سے انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ شرک اکبر کے بارے میں 3 باتیں ہمیشہ یاد رہیں کہ شرک اکبر کا جو بندہ مرتکب ہوتا ہے حجت قائم ہونے کے بعد اس شخص پر کفر کا فتویٰ لگایا جاتا ہے کہ اسے کافر گردانا جاتا ہے، اس شخص کو اسلام سے خارج مانا جاتا ہے، اور اس شخص کے بارے میں یہ فیصلہ ہوگا کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا۔ لیکن شرک اصغر یہ تمام بڑے گناہوں میں شرک اکبر کے بعد سب سے بڑا گناہ۔ تھوڑا اور آسان کر کے بتاؤ، چوری کرنا بڑا گناہ ہے، زنا کرنا بڑا گناہ ہے، جھوٹ بولنا بڑا گناہ ہے، اور اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا بڑا گناہ ہے۔ ان چاروں میں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ ان چاروں میں سب سے بڑا گناہ ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا۔ بہت سارے لوگ قسم کھاتے ہیں، بدیا کی قسم، کچھ لوگ ماں کی قسم، کچھ لوگ باپ کی قسم، کچھ لوگ اپنی محبوبہ کی قسم، کچھ لوگ پیسے کی قسم، کچھ لوگ روزی کی قسم، کچھ لوگ اپنی سواری کی قسم، طرح طرح کی چیزوں کی لوگ قسم کھائے۔ زمانے جاہلیت میں لوگ کعبہ کی قسم کھاتے تھے، والکعبتی، کعبہ کی قسم۔ کعبہ اللہ تو ہے نہیں، کعبہ غیر اللہ ہے، اللہ کے علاوہ ایک چیز ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا تو آپ نے فرمایا وَرَبِّ الْكَعْبَةِ کہو، کعبہ کے رب کی قسم یہ کہو، کعبہ کی قسم نہ کہا کرو۔ تو یہ شرک اصغر ہے، اور شرک اصغر زنا سے بھی زیادہ، چوری سے بھی زیادہ، جھوٹ سے بھی زیادہ، ان تمام گناہوں سے زیادہ بڑا گناہ ہے۔ اسی لیے شرک اصغر بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا ہے۔ اور کبیرہ گناہوں کے بارے میں صحیح بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اگر چاہے تو معاف کر دے، وہ اللہ کی مشیت کے تحت ہوتا ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں شرک اصغر ہمارے اس دور میں اس کی کچھ شکلیں، کچھ صورتیں ہیں جو ہمارے زمانے میں ہو رہی ہیں، ہم کو معلوم ہے کہ نہیں معلوم۔ تو اس سلسلے میں یہ جان لیں کہ عبادت، کچھ عبادتیں دل سے ہوتی ہیں، کچھ عبادتیں زبان سے ہوتی ہیں، کچھ عبادتیں اعمال سے ہوتی ہیں، کر کے ہوتی ہیں۔ تو دلی عبادتوں میں کیسے شرک اصغر داخل ہوتا ہے؟ شرک اصغر کی پہلی مثال ہے ریاکاری، دکھاوا۔ پہلی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خود اپنی زبان سے شرک اصغر کی مثال میں بیان فرمایا، ریاکاری و دکھاوا۔ قرآن میں اللہ نے ایک جگہ مثال بیان کی ہے، چلو اپنے صدقات کو، خیرات کو، زکوٰۃ کو احسان جتلا کر یا تکلیف پہنچا کر برباد نہ کیا کرو اس شخص کی طرح جو اللہ کی راہ میں مال تو خرچ کرتا ہے لیکن دکھاوے کے لیے کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے گویا یہ بیان فرمایا کہ جو شخص ریاکاری اور دکھاوے کے ساتھ اللہ کے راہ میں صدقات و خیرات دے رہا ہے اس کا وہ عمل برباد ہو جاتا ہے، وہ نیکی نہیں ملتی ہے۔ ایسے ہی جیسے کوئی بندہ اللہ کے راہ میں صدقہ دے رہا ہے، دکھاوا نہیں کر رہا، چپکے سے دے رہا کسی ایک آدمی کو، لیکن جسے دے رہا ہے اس کو بہترین طریقے سے استعمال کر رہا ہے، اس کو تکلیفیں دے رہا ہے، اس کو تانے دے رہا ہے، اور اس کو وہ ہمیشہ جب موقع آتا ہے اس کے اوپر احسان جتلاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا دونوں گناہ کرنے والے لوگوں کے نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ اتنا بڑا گناہ ہے دکھاوا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا، ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، سب سے بڑی چیز جس کا مجھے ڈر ہے کہ تم لوگوں کے اندر آ جائے گی وہ ہے شرک اصغر۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شرک اصغر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا الریا، دکھاوا۔ دکھاوا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دجال سے بھی زیادہ مجھے اتنا ڈر نہیں لگتا جتنا دکھاوے سے ڈر لگتا اپنی امتیوں کے حوالے سے۔
یہ امت دکھاوے میں مبتلا ہو جائے گی، اور دکھاوا برے کاموں میں نہیں ہوتا، دکھاوا ہمیشہ نیک کاموں میں ہوتا ہے۔ برے کاموں میں دکھاوا وہ لوگ کرتے ہیں جو انتہائی زیادہ گرے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، انتہائی زیادہ بدماش لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ برائی کرنا اور پھر اس کو دکھاوے کے ساتھ کرنا، اس کو کہتے ہیں سینہ چوری اور پھر سینہ زوری۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو علل اعلان گناہ کرتے ہیں۔ ایک گناہ ہوتا ہے چپکے سے، ایک گناہ ہے علل اعلان گناہ، اللہ ایسے بندوں کو معاف نہیں کرتا ہے، تو یہ تو بہت بڑا گناہ ہو گیا۔ لیکن نیکیاں کچھ ایسی ہوتی ہیں جس میں انسان دکھاوا کر بیٹھتا ہے، وہ نیکی کا ثواب ختم ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے۔ بلکہ نماز ہم پڑھ رہے ہیں، نماز عبادت ہے، فرض ہے ہمارے اوپر۔ ابھی عشاء کی نماز ہم پڑھیں گے، ہمارے اور آپ کے اوپر فرض ہے، اگر ہم نہ پڑھیں تو ہمیں حساب دینا ہوگا، گناہ ملے گا، اللہ تعالیٰ پوچھے گا۔ اگر کوئی عشاء کی نماز پڑھ رہا ہو اور عشاء کی نماز میں دکھاوا کرنے لگے تو ایک تو عشاء کی نماز کا جو ثواب ہے وہ ثواب نہیں ملے گا، دوسرا یہ کہ جب وہ عمل برباد ہو گیا تو آپ کے اوپر جو ذمہ داری تھی وہ ذمہ داری بھی نہیں ختم ہوئی، ثواب بھی ختم، اور پلس پوائنٹ بھی آپ سے پوچھ گچھ بھی ہوگی تو نے دوبارہ پڑھا کیوں نہیں، یعنی اس کا کوئی اعتبار نہ ہوگا۔ اس لیے دکھاوے سے ہمیں اور آپ کو حتی الامکان بہت حد تک بچنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں، یقول اللہ عز وجل یوم القیامہ اذا جزئ الناس باعمالہم، جب لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا تو قیامت کے دن اللہ رب العالمین ارشاد فرمائے گا، اذهبوا الى الذین کنتم تراؤون فی الدنیا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء۔ وہ لوگ جو دنیا میں دکھاوے کا عمل کرتے تھے، دکھاوے کا عمل مطلب یہ ہے آدمی کبھی کبھی دکھاوے کے لیے عمل کرتا ہے تو کسی خاص آدمی کو ٹارگٹ نہیں کرتا کہ وہ فلاں صاحب ہم کو دیکھ لیں میں نیک کام کر رہا ہوں، کبھی کبھی ایسے ہی کہ بس دنیا ہم کو جانے، اور کبھی کبھی کوئی خاص آدمی ٹارگٹ پہ ہوتا ہے کہ وہ مجھے دیکھ لے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے قیامت کے دن کہے گا اللہ تعالیٰ کہ بدلہ مجھ سے نہیں لینا، میں تمہیں کچھ بدلہ دینے والا نہیں، تم نے فلاں نماز، فلاں روزہ، فلاں زکوٰۃ، فلاں صدقہ، فلاں نیکی کا کام لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا تھا، تو جاؤ ان کے پاس اور ان سے بدلہ مانگو، دیکھو کچھ ملتا ہے تمہیں۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ دکھاوا کرنے والوں سے ایسا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ برا دن دیکھنے سے بچائے کہ ہماری نیکیوں کے بارے میں اللہ انکار کر دے کہ میں تمہیں بدلہ دینے والا نہیں، جاؤ ان کے پاس جن کے لیے تم نے اعمال کیے تھے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، انا اغنى الشرکاء یعنی الشرک فمن اشرک معی غیری ترکتہ وشرکہ، میں کسی بھی مشرک کے عمل کا محتاج نہیں ہوں، میں کسی بھی مشرک کی عبادت جس میں شرک کی ملاوٹ ہو مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جو بندہ عبادت کرتا ہو اور ساتھ میں ریاکاری کرتا ہو، دکھاوا کرتا ہو، اللہ فرماتا ترکتہ وشرکہ، میں اس کو بھی چھوڑ دیتا ہوں اور میں اس کے اعمال کو بھی چھوڑ دیتا ہوں، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اتنا خطرناک ہے دکھاوا۔ منافقین کی علامت اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے کہ دل میں اسلام کی دشمنی تھی، نماز سے ان کو محبت نہیں تھی، لیکن نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو دکھانے کے لیے، مسلمانوں کو دکھانے کے لیے مسجدوں میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، لیکن جب انسان کے دل میں چور ہو تو پانچوں وقت کی نماز دکھاوے کے لیے بھی نہیں پڑھ پاتا ہے۔ اس لیے منافقین عشاء اور فجر کی نماز میں مسجدوں میں بھی جماعت سے نہیں آتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یہ منافقین مسجد میں آتے بھی ہیں نماز پڑھنے کے لیے تو دکھاتے ہوئے لوگوں کو آتے ہیں، لوگوں کو دکھاتے ہوئے آتے ہیں، اور جو آدمی دکھاوے سے عبادت کرتا ہے حقیقت میں وہ عبادت کم کرتا ہے، دکھاتا زیادہ ہے، شو بازی زیادہ کرتا ہے۔ اس لیے اللہ نے منافقوں کے بارے میں کہا وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، یہ اللہ کا ذکر نہیں کرتے، بہت کم، تھوڑا سا، نماز میں کوئی دعا نہیں، بس بیٹھے ہوئے وہ اٹھا بٹک کر کے چلے گئے۔ تو یہ دکھاوے کی عبادت برباد ہو جاتی ہے۔ شرک اصغر کی پہلی مثال ریاکاری ہے، اور ریاکاری جس بھی عمل کے اندر داخل ہوگا وہ عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا، وہ برباد ہو جاتا ہے۔ اس عمل کو دوبارہ کرنا چاہیے، انسان کو اپنی نیت کو صحیح کرنا چاہیے۔ اس جگہ پر ایک اور نصیحتی جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ شیطان ہم سے اور آپ سے کھیلتا ہے، کبھی کبھی شیطان کبھی کبھی آپ کو آئے گا بہکانے کے لیے، آپ دل سے کام کر رہے کی، شیطان آئے گا آپ کے دل میں ڈالنے کے لیے کہ تھوڑا سا دکھاوا کر لو،
تمہارا یہ دنیا کا فائدہ ہو جائے گا، کچھ تعریف ہو جائے گی، کچھ یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. اس طرح سے انسان کو بہکاتا تاکہ اس کی عبادت میں ریاکاری دکھاوا آ جائے. جب اس طریقے سے شیطان کامیاب نہیں ہوتا ہے اور وہ ہار جاتا کہ یہ بندہ دکھاوا کرنے والا نہیں ہے، یہ کبھی بھی ریاکاری نہیں کرے گا، خالص عبادت اللہ کے لیے کر رہا ہے، تب وہ اپنا پیتڑا بدل دیتا ہے. پھر اس کے بعد اس کو آ کے یوں سمجھاتا ہے تمہارے دل میں یار دکھاوا ہے، تم دکھاوے کے لیے عبادت کرتے ہو. دل میں احساس آئے گا کہ تم دکھاوے کے لیے عبادت کرتے ہو، اور اتنا احساس، اتنا وسوسہ ڈالے گا کہ آدمی سوچے گا ہٹاؤ یار میں عبادت ہی چھوڑ دیتا ہوں. اگر وہ نفلی نمازیں پڑھتا ہے، نفلی صدقات کرتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، تو دل میں شیطان پینتڑا بدل کر اس طرف سے انسان کو ڈراتا ہے. یعنی ایسا لگتا ہے جیسے کوئی نیک آدمی آپ کو سمجھا رہا ہے بھائی تم دکھاوے کی عبادت کر رہے ہو، تمہاری عبادت قبول نہیں ہوگی. اگلا انسان خود فیصلہ کرتا ہے تو تہجد چھوڑ دو، دکھاوا کی عبادت کا کوئی مطلب نہیں. آپ 2 قربانی کرتے ہو، 3 قربانی کرتے ہو، 1 کرو اسی میں خلوص ہے، 2 کر رہے ہو تو لوگوں کو دکھاوے کے لیے کر رہے ہو، تو دوسری قربانی چھوڑ دو، تیسری چھوڑ دو، چوتھی چھوڑ دو، 5ویں. یہ شیطان کا ہتھ کنڈا ہے. اسی لیے علماء کرام نے لکھا ہے کہ آپ کے دل میں نیکی کرتے ہوئے اگر ریاکاری و دکھاوا آ رہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نیکی کرنا چھوڑ دو. آپ نیکی کنٹینیو کرو، اپنے دل کی اصلاح کرو، اپنی نیت کو حتی الامکان درست کرنے کی کوشش کرو. دل میں اگر اس طرح کا خیال آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے نیکی پہ کنٹینیو برقرار رہو. نیکی کو قطعاً نہ چھوڑنا، ورنہ شیطان جیت جائے گا. شیطان ادھر سے بھی بہکاتا، ادھر سے بھی بہکاتا ہے. اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ یہ ایک نقطہ بیان کر دوں، کیونکہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے. تو دکھاوا اگر وسوسہ دل میں آئے تو دل کی اصلاح کرنی ہے، وہ نیک کام نہیں چھوڑنا ہے. شرک اصغر کی ایک دوسری مثال ہے، انسان اللہ کی عبادت کرتے ہوئے دنیا کی کوئی چیز کی خواہش رکھ رہا ہو. اب اگر کوئی شخص عبادت کے ساتھ ساتھ دنیا کی کسی چیز کا طلبگار ہے تو اس کی 2 قسمیں علماء نے کی ہیں. ایک قسم اگر کسی نیک کام کے ذریعے سے انسان صرف دنیا چاہتا ہو تو یہ حرام ہے اور یہ شرک اصغر ہے. یہ شرک ہے کہ نیک کام کے ذریعے سے، عبادت کے ذریعے سے صرف دنیا طلب کی جائے. اس کی مثال دی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ کوئی شخص حج کرنے جائے تو ساتھ میں اپنا کوئی پروڈکٹ لے کے جائے، بیچ سکتا ہے. حج ایک عبادت ہے. سفر کر کے مکہ جا رہا حج کرنے، اس زمانے میں لوگ جاتے تھے، بہت سارا سامان لے کے جاتے تھے، باقاعدہ مارکیٹ میں اپنے پروڈکٹ کو لانچ کرتے تھے، بیچتے تھے. تو عبادت کے لیے آپ سفر کر رہے ہو اور ساتھ میں سامان بھی ہے، دنیا اور دین دونوں لے کر گئے ہو، تو ایسے موقع پر قرآن کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اجازت دی تھی کہ تمہارے نیت عبادت کی ہو، سیکنڈری طور پر اگر تم بزنس کے بھی سوچ رہے ہو کہ کچھ نفع ہو جائے تو اللہ نے فرمایا اس میں کوئی غلط نہیں ہے. لیکن اگر کوئی سوچ رہے نہیں ہم حج کے پلیٹ فارم کو یوز کریں گے، ہم اپنا بزنس کریں گے، عبادت سے اس کو کوئی خاص تعلق نہیں، یہ دل کا معاملہ ہے، تو وہ شرک اصغر میں بدل جاتا ہے، وہ شرک میں بدل جاتا ہے. اسی طرح سے کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، کیوں؟ عبادت کی نیت نہیں، ایکسرسائز کی نیت سے. کچھ لوگ روزہ رکھ رہے ہیں، کیوں؟ عبادت کی نیت سے نہیں، ڈائٹ کی نیت سے. کچھ لوگ وضو کر رہے ہیں، کیوں؟ عبادت کی نیت سے نہیں، ٹھنڈے پانی سے ہاتھ دھلنے کی نیت سے. اگر مقصد یہ ہے روزے کا کہ ڈائٹ ہو جائے، اگر مقصد نماز کا ایکسرسائز ہے، اگر مقصد وضو کا ٹھنڈے پانی کا استعمال ہے، مسجد کی اے سی ہے، صرف یہی ہے، تو یہ شرک اصغر ہے. وہ عبادت قبول ہی نہیں ہوتی ہے، بلکہ الٹا گناہ ملتا ہے، شرک انسان مرتکب ہو جاتا ہے. اور ایک دوسری قسم ہے کہ انسان عبادت کرے، اس کے سامنے پہلی چیز، اولین چیز اللہ تعالیٰ کی رضا ہو، اللہ کی خوشنودی ہو، اور عبادت کا جو ثواب ہو اس ثواب کا طلبگار ہو، اور ساتھ میں اسے دنیا کی کوئی چیز مل جائے تو یہ جائز ہے، یہ مباح، یہ حلال ہے. اور اس کی مثال وہی ہے جو حج کے حوالے سے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کئی چیزوں میں یہ چیز بیان کی ہے. قرآن کی ایک آیت ہے سورہ طلاق میں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو اللہ سے ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ مصیبت سے نکلنے کا اس کے لیے راستہ پیدا کر دیتا ہے، اور اسے ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے کہ اس نے کبھی سوچا نہیں ہوگا کہ یہاں سے بھی مجھے ملے گا.
اللہ نے تقوی کی بات کہی، تقوی کے بعد اللہ تعالیٰ راستہ دنیا میں مصیبت سے نکلنے کا بتا رہا ہے، اور اسی تقوی کے فائدے میں اللہ تعالیٰ روزی کا بھی ذکر کر رہا ہے۔ گویا کہ اگر عبادت کے ساتھ ساتھ سیکنڈری طور پر انسان دنیا کو بھی رکھتا ہے تو یہ کوئی غلط نہیں ہے، قرآن کریم میں اللہ نے اس کو جائز قرار دیا۔ اور قرآن میں ایک اور آیت ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَأَنْهَارًا۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا لوگو استغفار کیا کرو۔ استغفار کا فائدہ کیا ہوگا؟ بارش نہیں ہو رہی ہے، ہوگی، بیٹے نہیں پیدا ہو رہے ہوں گے، مال نہیں بڑھ رہا ہے، مال بڑھے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں کھیتیاں باغات عطا فرمائے گا۔ یہ سب استغفار کے فائدے میں بتایا گیا، اور استغفار عبادت ہے۔ گویا کہ اللہ رب العالمین عبادت کو ذکر کر کے دنیا کی چیز کو ذکر کر رہا ہے، تو علماء نے اس سے استدلال کیا ہے کہ اگر انسان کی عبادت میں نیت خالص ہو، اللہ رب العالمین کی رضا ہی ہو، اور سیکنڈری طور پر دنیا کا بھی اگر کچھ اس سے حصہ مل جاتا ہے تو یہ حلال ہے، یہ جائز ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں۔ گناہ اور شرک اصغر اس وقت ہوتا ہے جب انسان کی نگاہ میں صرف دنیا ہو اور عبادت صرف پلیٹ فارم کے طور پر یوز کر رہا ہو۔ اس میں تیسری قسم ہے الاعتماد علی الاسباب۔ شرک اصغر کی ایک تیسری قسم ہے کہ انسان اسباب پر بھروسہ کرنے لگے، سبب کے اندر جو تاثیر پیدا کرنے والا اسے چھوڑ دے۔ تعویذ و گنڈے کے اوپر جو میں نے خطبہ دیا تھا یوٹیوب چینل پر میرے موجود ہے، اس میں آدھا خطبہ میں نے اسی پوائنٹ کو سمجھایا تھا۔ دنیا میں انسان کو بیماریوں سے، مصیبتوں سے چھٹکارا پانے کے دو ذریعے ہو سکتے ہیں۔ ایک وہ سبب جو اسلام نے بیان کیا کہ یہ چیز استعمال کرو اللہ تعالیٰ تمہیں شفا دے دے گا، ایک وہ سبب جو دنیا کے سائنس نے بیان کیا کہ یہ چیز استعمال کرو اللہ تعالیٰ ممکن ہے تمہیں شفا دے دے۔ یہ دونوں چیزیں صحیح سبب ہے۔ ایک وہ سبب جو اللہ نے نہیں بیان کیا، نہ میڈیکل سائنس نے بیان کیا، لیکن انسان اندھ وشواس میں کہتا ہے یہ کام کرو تمہیں بیماری سے شفا مل جائے گی۔ تو تینوں کا الگ الگ حکم ہے۔ اگر انسان یہ کہتا ہے، مثال کے طور پر دوا ہے، بخار کی پیراسیٹامال دوا ہے، یہ دوا سائنس سے ثابت ہے کہ بخار میں انسان کو فائدہ دیتی ہے، یہ ایک سبب ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے ذہن کے ذریعے سے مارکیٹ میں لانچ کیا ہے، اللہ رب العالمین نے اس کے اندر تاثیر رکھی ہے۔ اگر کوئی شخص، اگر انسان یہ سوچتا ہے کہ اسی دوا میں تاثیر ہے، اسی سے میں ٹھیک ہو رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کا اس میں کوئی ہاتھ نہیں، تو یہ شرک اکبر ہے، کیونکہ اللہ کو اس نے سائڈ کر دیا۔ لیکن اگر یہ سوچ رہا ہے کہ دوا کے اندر تاثیر ہے، شفا تو اللہ دے رہا، نفع نقصان اللہ ہی پہنچانے والا، یہ مانتا ہے، لیکن وہ کہہ رہا ہے نہیں دوا میں اتنا پاور ہے کہ یہ دوا اللہ کے چاہے نہ چاہے بغیر بھی فائدہ کر سکتے، تو یہ شرک اصغر ہے۔ دونوں میں فرق ہے۔ اور ایک تیسری جو مثال ہم نے بیان کی تھی وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو یہ نہیں بتایا کہ یہ چیز فائدے کی چیز ہے، اس سے شفا ملتی ہے، انسان اس کو فائدے اور شفا حاصل کرنے کے لیے استعمال کرے، وہ بھی شرک اصغر ہوتا ہے۔ جیسے تعویذ کا استعمال ہوتا ہے، گنڈے کا استعمال ہوتا ہے، کچھ لوگ اپنے ہاتھ میں لوہے کا کڑا پہنے ہیں، کچھ لوگ دھاگا پہنے، کچھ لوگوں کو پیر میں دھاگا ہے، تو یہ ساری چیزیں نہ تو قرآن کریم میں، نہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس سے بیماری سے شفا ملتی ہے، اور نہ ہی دنیا کے علوم نے، دنیاوی تعلیمات نے اس کو ثابت کیا ہے۔ دنیاوی تعلیمات اسے اندھ وشواس کہتی ہے، اسلام اسے ڈھکوسلا بازی، شعبدہ بازی کہتا ہے، یعنی یہاں بھی وہ غلط ہے وہاں بھی غلط ہے۔ تو ایسی چیز کو اگر کوئی شخص اپنی بیماری سے شفا کے لیے استعمال کرتا ہے تو بندہ شرک اصغر کر رہا ہوتا ہے۔ شرک اصغر کی ایک مثال ہے بدشگونی، یہ چیز آج اپنے دور میں پائی جاتی ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے آدمی گھر سے باہر نکلا، سامنے سے بلی نکل گئی، گاڑی بیک کر کے گاڑی کھڑی کر دی، آج نہیں جائیں گے، کیوں؟ برا ہوتا ہے، اب شگن مانا جاتا ہے۔ گھر سے باہر نکلا، اپنے کسی دشمن کو صبح صبح پہلی بار مل گیا، کہا کس کا چہرہ دیکھ لیا یار، آپ آج دن خراب ہو گیا، آج کوئی اچھا کام نہیں ہوگا۔ شام کو کچھ لوگ کہتے ہیں، شام کو کچھ گڑبڑ ہوا اپنے ساتھ تو کہتے ہیں آج صبح میں کس کا چہرہ تم نے دیکھا تھا پہلے۔ یہ سب بدشگونی ہے۔ کچھ لوگ گاڑیوں میں کالے دھاگے، کچھ لوگ جوتے، کچھ لوگ چہرے جو بنائے ہوئے ہوتے ہیں پینٹ کے ذریعے سے، وہ ساری چیزیں ٹانگ کے گھومتے ہیں۔ یہ سب بدشگونی ہے، اوہام پرستی ہے، یہ سب شرک اصغر کے اندر داخل ہے۔ مثال دی ہے علماء کرام نے کہ جیسے پہلے زمانے میں تھا، لوگ الو کو اگر دیکھ لیے
تو بولتے اب یہ کام نہیں کریں گے، کام کینسل، کیونکہ الو نظر آیا، یہ اب شگن ہوتا، کام خراب ہو جائے گا۔ کوئی کوا دیکھ کے اس طرح سوچنے لگتا تھا، کوئی بلی دیکھ کے سوچنے لگتا تھا۔ کچھ لوگ ہوتے تھے کسی آواز کو منحوس سمجھتے تھے، کسی انسان کو کسی آواز سے، خاص قسم کی آواز سے الرجی ہوتی ہے، اس کو اچھا نہیں لگتا ہے۔ اب وہ آواز سن لے، خاص طور سے دشمن کی آواز ہو تو بولتا ہے یار کس کی آواز سن لیا، اب ہٹاؤ، دماغ موڈ خراب ہو گیا، اب میں کچھ نہیں کرنے والا، اب چپ چاپ بیٹھ گیا۔ تو یہ بھی شرک اصغر میں آتا ہے۔ آواز کو آدمی بدشگونی سمجھ رہا ہے، اسے اب شگن سمجھ رہا ہے، تو یہ بھی شرک اصغر میں داخل ہو۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ یہ دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں، مغرب سے لے کر عشاء کے بیچ میں میرا کام کوئی ٹھیک نہیں ہوتا ہے، میں اب مغرب سے عشاء کے درمیان کوئی کام نہیں کروں گا، آفس بند رکھوں گا، یہ بھی شرک اصغر میں داخل۔ کچھ لوگ کہتے ہیں 7 دنوں میں سے فلاں دن میرے لیے ٹھیک نہیں، میں چھٹی کر لوں گا۔ یہ ساری چیزیں آج اس دور میں پائی جاتی ہیں، اور پڑھے لکھے لوگوں میں پائی جاتی ہیں، ہائی ایجوکیٹڈ لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ یہ سب کی سب چیزیں اندھ وشواس ہیں، اوہام پرستی ہیں، اسلام اس کے خلاف ہے، اسلام اس سے منع کرتا ہے۔ اس سے برا، اس میں خرابی کیا ہے؟ توحید کے ناحیے سے اس میں 2 خرابی ہے۔ جب آدمی کسی بلی کو سامنے گزرتے ہوئے دیکھ کر اپنا سفر کینسل کر دیتا ہے تو دراصل وہ اپنا عقیدہ کیا بتا رہا ہوتا؟ وہ یہ بتا رہا ہوتا کہ اسے اللہ کی ذات پہ بھروسہ نہیں ہے، اسے بلی کے گزرنے پہ بھروسہ ہے، اور یہ چیز شرک ہے۔ بھروسہ ہمارا اللہ کی ذات پہ ہونا چاہیے۔ سامنے کوئی ایسی چیز ہو جس سے حقیقت میں کچھ ایفیکٹ پڑنے والا ہو، گاڑی خراب ہو گئی، چلو ٹھیک ہے بھائی سفر کینسل کر دیا، اب کون بنوائے گا، کیسے ملے گا، راستے میں دھوکہ دے سکتی، تو وہ بات سمجھ میں آتی۔ بلی کے گزر جانے سے آپ کی گاڑی میں کوئی ایفیکٹ نہیں، آپ کے بدن میں کوئی ایفیکٹ نہیں، پھر آپ کیسے اپنا سفر کینسل کر رہے ہو؟ صرف بلی کے گزر جانے سے آپ نے ایک اپنے ذہن میں وہم پال لیا کہ آگے میرا ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، اس لیے میں سفر کینسل کرتا ہوں، یعنی اللہ کی ذات پہ بھروسہ نہیں ہے۔ اور اس میں دوسری برائی یہ ہے کہ انسان ایسی چیزوں سے جڑ جاتا ہے، ایسی چیزوں پر بھروسہ کر لیتا، عقیدہ بنا لیتا جس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، دنیا بھی اس کو غلط مانتی ہے، جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس چیز پر بھروسہ کر لیتا ہے، تو اس طریقے سے توحید اس کی چور چور ہو جاتی ہے۔ اس لیے اسلام نے اس سے منع فرمایا ہے۔ کرنا کیا ہوتا ہے؟ اب سوال یہ ہے کہ ایک شخص اپنے گھر سے نکلا، اس نے اپنے دشمن کی آواز سن لی، کہ اپنے دشمن کا چہرہ دیکھ لیا، بلی کو گزرتے ہوئے دیکھ لیا، اب وہ بہرائچ سے لکھنؤ جا رہا تھا، بہرائچ سے 5 کلومیٹر نکلنے کے بعد اس کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا۔ اب آدمی اگر وہم پرست ہے، اس طرح کی عقیدے کو ماننے والا ہے، تو 2 کام کرے گا، 2 میں سے ایک ضرور کرے گا۔ ایک یہ کہ اس چیز پر بھروسہ کر لے گا اور اس عقیدے کو مان لے گا کہ ہاں بلی گزری ہے تب آگے میرے لیے خطرہ ہے، اور وہیں سے اپنی گاڑی بیک کرے گا، گھر واپس چلائے گا۔ اگر ایسا کیا تو شرک کر بیٹھا۔ اور دوسرا کام ہو سکتا ہے یہ کرے کہ دل مضبوط کر لے، ایمرجنسی کام تھا، نکل جائے، لیکن راستے پر ڈرا ہوا ہے، راستے پر اس کو ستائے ڈر کی ہو سکتا ہے، جا تو رہا ہے، مجبوری ہے اس کی، دل مضبوط کر کے جا رہا ہے، لیکن دل میں ڈر ہے، دل میں وہ عقیدہ بیٹھا ہوا ہے، تو ایسا بندہ بھی شرک کا مرتکب ہے، شرک اصغر کر رہا ہے۔ گرچہ دونوں کے گناہ میں کچھ فرق ہے، لیکن دونوں شرک اصغر ہے۔ کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہو، اس طرح کی لایانی اور بکواس چیزوں پر آپ کو کوئی عقیدہ نہیں رکھنا ہے۔ آپ اللہ سے حسن ظن رکھیں، اللہ سے اچھی چیز ایکسپیکٹ کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت کرے گا۔ کوئی ظاہری چیز ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے جو ہمیں نقصان پہنچائے، تو آپ اپنے سفر کو جاری کریں۔ اس طرح کی چیزیں اگر سامنے پیش آئیں تو آپ اپنا راستہ نہ بند کریں، اپنے سفر کو نہ بند کریں۔ یہی ایک سچے توحید پرست کی پہچان ہوتی ہے، اور یہی ہمیں کرنا چاہیے۔ اللہ سے ہمیشہ حسن ظن رکھنا چاہیے۔ شرک اصغر کی مثالوں میں سے ایک مثال اور ہے غیر اللہ کی قسم کھانا، جس کا تھوڑا سا تذکرہ آپ کے سامنے آیا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بیان فرمایا، اللہ کے نبی سے کہا قل بلا وربی لتبعثن، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کیوں نہیں، میں اپنے رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ تم سب کو اٹھایا جائے گا۔ اللہ نے اپنے نبی کو کہا قسم کھائیے، وربی اپنے رب کی قسم کھاتا ہوں۔
میرے رب کی قسم ہے. گویا کہ اللہ نے اللہ کے نبی کے ذریعے سے ہم تک یہ پیغام پہنچایا کہ اگر انسان کو قسم کھانا ہی ہے تو اللہ رب العالمین کی قسم کھائے, اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم نہ کھائے. اور ایک اس کے اندر کی لاجک بتلاؤ. لاجک یہ ہے کہ قسم انسان کب کسی کی کھاتا ہے. دنیا میں آپ دیکھتے ہوں گے, نوجوانوں کی دنیا میں ہوتا یہ ہے, لوگ اپنی محبوبہ کا قسم کھاتے ہیں اور وہ قسم کھلواتی اور کھلواتے ہیں. اللہ کی قسم پہ کسی کو بھروسہ نہیں ہوتا, بولے میری قسم. ایسا کیوں ہوتا ہے جانتے ہیں؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ سامنے والے کی نگاہ میں اللہ سے زیادہ اس سامنے والے کی تعظیم ہوتی ہے. قسم اس کی کھائی جاتی ہے جس کی سب سے زیادہ عزت اور تعظیم آپ کے دل میں ہو. اگر آپ کے دل میں اللہ سے زیادہ کسی اور کی تعظیم ہے تو آپ اللہ کے علاوہ کی قسم کھاؤ گے, اور اللہ تعالیٰ اسی سے منع فرما رہا ہے. ہمارے دل میں اللہ رب العالمین سے زیادہ کسی اور کی تعظیم اور عزت نہیں ہونی چاہیے, لہٰذا صرف اللہ کی قسم کھانی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک منع فرما دیا ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں کی, اپنے باپ کی بھی قسم نہ کھائے. ان اللہ ینہاکم ان تحلفوا بآبائکم, اللہ تعالیٰ تمہیں منع فرماتا ہے کہ تم اپنے آبا و اجداد, اپنے باپ کی قسم کھایا کرو. اس سے اللہ نے منع کیا. جب انسان باپ کی قسم نہیں کھا سکتا, جبکہ دنیا میں ایک انسان, شریف انسان کی نگاہ میں باپ سے زیادہ معزز اور معظم کون ہو سکتا, ماں سے زیادہ بڑی ہستی کون ہو سکتی ہے, لیکن اللہ نے ان سے جب ان کی قسم کھانے سے منع کر دیا تو کون ہوتے ہیں یہ ناجائز رشتے, اور کون ہوتی ہیں یہ وہ چیزیں جو زندہ ہی نہیں ہیں. لوگ چیزوں کی قسم کھاتے. کچھ لوگوں کو میں نے خود سنا ہے, گاڑی کی قسم کھا رہے ہیں, روزی کی قسم کھا رہے ہیں, اسکوٹر کی قسم کھا رہے ہیں, آٹو کی قسم کھا رہے ہیں, الگ الگ چیزوں کی عجیب و عجیب طرح سے قسمیں کھائی جا رہی ہیں. اور یہاں مجھے بچوں نے بتایا, یہ چیپٹر میں بچوں کو پڑھا رہا تھا, تو بچوں نے بتایا کچھ لوگ قسم کھاتے ہیں نٹی کی قسم سے پکڑ کے. اب بتائیے پوری باڈی میں یہ نٹی ہی ملی تھی جس کی قسم کھا رہے ہیں. اور ایجوکیشن کی دنیا میں ودیا کی قسم کھائی جا رہی ہے, جو جس پروفیشن میں ہے اس کی قسم کھا رہا ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں شرک اصغر کے اندر داخل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, مسند احمد جامع ترمذی کی روایت ہے, من حلف بغیر اللہ فقد اشرک, جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائی اس نے شرک کیا, لہذا اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم نہیں کھانی چاہیے. شرک اصغر کی مثالوں میں سے ایک مثال یہ بھی ہے کہ اللہ اور اللہ کے بندوں کے درمیان کسی بھی چیز کے اندر برابری کر کے دکھانا, یہ چیز بھی آج کے دور میں پایا جاتا. اللہ چاہے اور آپ چاہیں تو کام ہو جائے گا. یہ جو اللہ کی چاہت کے ساتھ انسان کسی بندے کی چاہت کو ملا رہا ہے, اللہ تعالیٰ کو یہ بھی گوارا نہیں, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی گوارا نہیں. اس کو شرک اصغر کہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بار ایسا ہوا تھا, کسی شخص نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ما شاء اللہ و شئت, جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں وہی ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعریف پسند نہیں تھے کہ تعریف کر رہا غلط ہی صحیح, چلو اچھی بات ہے, میری تو تعریف کر رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً وہاں پر فرمایا, جعلت للہ ندا, کیا تو نے اللہ کا شریک مجھے بنا دیا. سامنے والے نے صرف اتنا کہا تھا, جو اللہ چاہے اور آپ چاہے, اللہ چاہے اور آپ چاہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ کے ساتھ تو نے ساجی اور شریک بنا دیا. فرمایا بل ما شاء اللہ وحدہ, یہ کہو جو اکیلا اللہ چاہے وہی ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات چیت کے اندر بھی شرک کو برداشت نہیں کرتے تھے. یہ بات چیت میں غیر محسوس شرک ہے جو انسان کر جاتا ہے, اور چاپلوس لوگ عام طور سے یہ کام کرتے ہیں, اور یہ بہت خطرناک گناہ ہے, شرک اصغر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی انسان کو ایسا کہنا ہو, ظاہر سی بات ہے ہر انسان کا رشتہ اللہ تعالیٰ نے متعین کر رکھا, اللہ تعالیٰ تقدیر کے فیصلے کرتا ہے, لیکن ماں باپ کی مرضی بھی شامل ہوتی ہے, ولی کی مرضی شامل ہوتی ہے, تب بیٹی کا نکاح ہوتا ہے. تو کیا اگر کوئی شخص یوں کہے کہ لڑکی کے باپ سے کہ اللہ رب العالمین چاہے اور اللہ کے چاہنے کے بعد آپ چاہیں تو آپ کی بیٹی کا نکاح میرے بیٹے کے ساتھ ہو جائے, تو یہ صحیح ہے کہ غلط؟ یہ صحیح ہے.
پہلے والے میں اس میں ڈفرینس ہے. پہلے والے میں کہا گیا تھا جو اللہ چاہے اور آپ چاہے دونوں کو ملا دیا، اور اینڈ کے ذریعے سے دونوں کو ملا دیا گیا. یہاں پر اینڈ نہیں لگایا جاتا ہے، یہاں پر عربی زبان میں کہا جاتا ہے ما شاء اللہ ثم شاء فلان. اللہ جو چاہے اور بہت دیر کے بعد ایک بندے کے اندر بھی ایک چاہت ہے، وہ بندہ اپنی چھوٹی سی چاہت کے مطابق جو چاہ لے تو جو ارادہ کرتا ہے کام کرتا ہے. تو اللہ چاہے اور پھر اس کے بعد فلاں شخص چاہے تو یہ کام ہو جائے گا. عربی گرامر جس کو عربی زبان سے واقفیت ہے وہ اس باریکی کو سمجھ پائیں گے. تھوڑا باریک مسئلہ ہے. اس میں ثم ذکر کیا گیا ہے، وہاں پر واو ذکر کیا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقولوا ما شاء اللہ وشاء فلان، یہ مت کہا کرو جو اللہ چاہے اور فلاں چاہے، بلکہ یوں کہو ما شاء اللہ ثم شاء فلان، جو اللہ چاہے پھر فلاں چاہے. وہاں اور تھا، یہاں پھر کا ترجمہ کیا گیا ہے. تو دونوں میں فرق ہے، اور یہاں پر یہ چیز جائز ہے، وہ چیز ناجائز ہے. شرک اصغر کی قسموں میں سے 2-3 قسمیں اور ذکر کر کے بات ختم کرتا ہوں. ایک قسم ہے، آج کل بارش کا موسم شروع ہونے والا ہے. پہلے زمانے میں لوگ بارش ستاروں سے طلب کرتے تھے اور مانتے تھے کہ فلاں ستارہ جب نکلے گا تو بارش ہوگی. آج بھی لوگ مانتے ہیں، نچھتر یا ایسا کچھ کر کے آج بھی نام اس کا ذکر کرتے ہیں. شارحین نے اس کو کتابوں میں ذکر کیا ہے کہ چاند کی مدارج ہیں، سورج کے مدارج ہیں، الگ الگ ستاروں سے الگ الگ عقیدہ ہے. زمانے جاہلیت میں جب بارش ہوتی تھی تو لوگ بڑے ڈھیٹ قسم کے مشرک تھے. یہ نہیں کہتے تھے کہ اللہ نے بارش برسائی، کہتے تھے مطرنا بنوع کذا و کذا، فلاں فلاں ستاروں کی وجہ سے بارش ہوئی ہے. آج بھی لوگ کہتے ہیں، غیر مسلموں میں رائج ہے کہ فلاں تیوہار آئے گا تب بارش ہوگی، یہ نکلے گا تب بارش ہوگی، یہ ہو جائے گا تب ہوگا، یہ ہو جائے. یہ جو ستاروں کے ساتھ زمین و آسمان کی گردش اور آسمان اور موسم کو جوڑ کر بیان کیا جاتا ہے، یہ بھی شرک اصغر ہے اور اسلام اس سے منع فرماتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا کہ میری امت کے اندر 4 برائیاں قیامت تک باقی رہے گی. کچھ لوگ ہمیشہ رہیں گے جو یہ برائیاں کرتے رہیں گے. ان میں سے ایک چیز اللہ کے نبی نے یہ بھی بیان فرمایا تھا والاستسقاء بالنجوم، ستاروں کے ذریعے سے لوگ بارش طلب کریں گے، اور یہ گناہ ہے، شرک ہے. اور اس امت کے اندر بھی افسوس کی بات ہے کچھ مسلمان بھی اس کو مانتے ہیں اور جانتے ہیں اور کرتے بھی ہیں. شرک اصغر کی ایک مثال میں یہ بھی مثال ہے، جھاڑ پھونک دعائیں لوگ کرتے. جھاڑ پھونک قرآن سے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعاؤں سے اگر کریں تو اس کو رقیہ شرعیہ کہا جاتا ہے. اس پر امت کا اجماع ہے، یہ صحیح ہے، جائز ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو آپ کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس خود پڑھ کے اللہ کے نبی کے ہاتھ پہ پھونکتی تھی اور پھر اللہ کے نبی کے ہاتھ سے ہی آپ کے بدن پہ مالش کرتی تھی. تو گویا کی دلیل موجود ہے، یہ چیز جائز ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جھاڑ پھونک کے نام پر قرآن کی آیت اور اللہ کے نبی کی حدیث کی دعاؤں کے نام پر لوگ شیطانی دعائیں، طلسماتی دعائیں پڑھنے لگتے ہیں، شرکیہ جملے کہنے لگتے ہیں، فرشتوں سے دعائیں کرنے لگتے ہیں، شیطانوں کو پکارنے لگتے ہیں، اور یہ ڈھونگی قسم کے بابا کرتے رہتے ہیں. تو یہ چیز بھی شرک کے اندر داخل ہے. اسی طرح سے تعویذ کا ذکر آیا. تعویذ جس کے اندر فرشتوں کے نام لکھ کر قرآن کو گنتیوں میں 786 815 92 کیا کیا سب لکھ کے جو بنایا جاتا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں شرک کے اندر داخل ہے اور یہ حرام ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرقى والتمائم والتوالة شرک، یقیناً شرکیہ تعویذ، شرکیہ رقیہ جھاڑ پھونک اور شرکیہ تعویذ اور محبت کو جوڑنے کے لیے توڑنے کے لیے جو کچھ بھی کیا جاتا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں شرک ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. یہ کچھ مثالیں آپ کے سامنے آئیں جو شرک اصغر کی مثالیں ہیں جو آج کے دور میں ہو رہی تھی. نمبر 1 ریاکاری و دکھاوا. نمبر 2 عبادت کے ذریعے سے دنیا کی چاہت، صرف دنیا کی چاہت. نمبر 3 انسان اسباب پہ بھروسہ کرے، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنا چھوڑ دے. اور اسی طرح سے شرکیہ جھاڑ پھونک، شرکیہ تعویذ،
اور غیر اللہ کی قسم کھانا، ستاروں کے ذریعے سے بارش طلب کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں شرک اصغر کے اندر داخل ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کو چھوٹے بڑے تمام قسم کے شرک سے محفوظ رکھے، ہمارے عقیدے کو پاک و صاف کر دے، ہمیں پکا سچا مسلمان بنائے۔ اللہ الہ العالمین ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے، دکھاوا جیسی برائی سے ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین بچائے۔ امام سفیان ثوری رحمہ اللہ کہتے تھے نیت کا معاملہ بڑا گمبھیر معاملہ ہے، اور یہ دل کا معاملہ ہے، بندے اور اللہ کے درمیان کی بات ہوتی ہے۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ کہتے تھے زندگی میں بڑے بڑے گناہ چھوڑنا آسان ہے، شرابی آدمی شراب چھوڑ دے گا، زناکار آدمی زنا چھوڑ دے گا، بہت گناہوں کو بہت چھوڑنا آسان ہے، لیکن کوئی آدمی دل کی گناہ میں اگر ملوث ہو گیا، جیسے ریاکاری و دکھاوا اور بدنیتی، دنیا کے دین کے کام کے ذریعے سے صرف دنیا کی طلب، یہ دل کی برائیاں، اس طرح کے گناہوں میں کوئی اگر گرفتار ہو گیا تو پھر اس کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا اپنے آپ کو بچانا۔ خود کے بارے میں کہتے ہیں میں نے اپنے دل کو صحیح کرنے کے لیے، اپنے دل کے علاج کے لیے جتنی محنت کی ہے اتنی محنت زندگی میں کسی اور کام پہ نہیں کیا ہے، پھر بھی میرے لیے بڑا مشکل ہوا ہے جب ایک امام اور اتنے بڑے نیک انسان جس کے لیے اس وقت کے تمام لوگ گواہی دیتے تھے کہ اللہ کا ولی ہے، اللہ کا نیک بندہ ہے، اس کی یہ حالت ہے تو ہماری اور آپ کی حالت کیا ہوگی؟ لہذا دلوں کی اصلاح بہت ضروری ہے، اور نیتوں کا بڑا گیم ہوتا ہے اسلامی دنیا میں، اس لیے نیت کو درست رکھے، نیتوں کو صحیح کرے، الہ العالمین نیکیوں کو قبول فرمائے گا۔ پروردگار عالم ہم سب کی نیکیوں کو قبول فرمائے، ہمارے اعمال صحیح کتاب و سنت کی روشنی میں ہو، پروردگار ہمیں گناہوں سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔